آپ کے لیے جو آپ نے انڈیویجول انیشیٹو لیے ہے، جو آپ نے اپنا ایک واٹس ایپ نمبر دیکھا ہے، وہ آپ کی ویڈیوز میں نے مختلف جو ٹک ٹاک خاص ڈویٹ دیکھی ہیں وہ فار یو پہ چل رہی تھی، اور وہ بہت ہی زبردست عمل ہے. آئی تھنک آپ نے پہلے ہمیں بتایا تھا سٹارٹ کرنے سے پہلے اسی براڈ پہ کہ ہم یہ پروگرام بنا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ بہت ہی اچھا ہو گیا، وہ کافی وائرل گیا آئی تھنک وہ آپ کا پروگرام. تو غور بھی وائرل کریں. وہ ہماری ایک بہن تھی یہاں پہ، وہ کیا نام تھا، مونا عابد بھائی کیا نام تھا ان کا، ختم یہاں پہ آئی تھی، مانو مانو ہاں، انہوں نے سجیشن دی تھی. مانو وہ انہوں نے کہا تھا مولوی نے بچ پا لی ہے. میں نے کہا نہیں، مولوی نے سی کلین شیٹ بھی ٹھیک ہے. تو ہاں، تو وہ ہم نے وہ نمبر دیے. وہ اگر کسی کو بھی پرابلم ہوتی ہے، بلکہ مجھے آج صبح کسی براڈ میں، اجاز کی براڈ میں ایک دوست ہے، انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے. وہ ایپ بھی ہمارے لیے لوگوں کے لیے بہت ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. کہ اس ایپ میں اگر آپ وہ اپلوڈ کر دیں گے ویڈیوز تو وہ سیو ہو جائیں گی. وہ کوئی آپ کے فون سے بھی اگر کوئی ڈیلیٹ کر دے گا نا تو وہ سرور پہ سیو ہوں گی. اگر انٹرنیٹ نہیں بھی ہوگا نا تو کچھ جیسے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا وہ آٹومیٹکلی سرور پہ چلے جائیں گی. تو لوگ اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، جب آپ کے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ گرمی لگ دی تو ادھر نہ بڑھو، آپ ہاتھ کھڑے کر دیے، انصاف نہیں دے رہی، تو لوگ اپنا راستہ خود نکال رہے ہیں. ہمیں خواب آنی تھی، ہمیں ضرورت پڑنی تھی کہ اپنا نمبر دینے شروع کر دیں. یہ سارے کا سارا اپنا یہ ان کا کیا دھرا ہے. سوسائٹی بریک ہو رہی ہے. لوگ اپنے آپ میں کہیں کہ یار میں اپنا تحفظ کروں. سو یہ ان کو سوچنا چاہیے. اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ نظر بھائی. اچھا علی مغل بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، مائک اوپن کریے گا. آج کا جو سینٹ میں جو معاملات ہوئے تو اس پہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے. جی علی بھائی. علی مغل بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ علی مغل بھائی جی ہیں. فرینک سر اپنا مائک میوٹ کیجئے گا. جی جٹ صاحب اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں تو مائک آپ کے پاس. اوور ٹو یو جٹ صاحب. جی نظر بھائی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ دیکھیں آئین شکنی والی جو بات ہے کہ انہوں نے ایک تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنا تھوڑا سا سنا تھا کہ آئین شکنی والی جو انہوں نے بات کی ہے، یہ ایک اپنا پروگرام جا رہا تھا یہ ایکسپریس نیوز کے اوپر. وہ آئین شکنی والی بات کی، وہ ایک اس میں ایک اینکر تھا، پتہ نہیں اس کو کوئی نام یاد نہیں ہے. تو وہ اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے بولا کہ اگر یہ آئین شکنی کرتے تو ان کا یہ اپنا قانون بھی اپنا ہے. انہوں نے کیا کر کے اگر یہ اتنا سب کچھ کریے کیا ان کو اپنا سزائیں ہوں گی؟ ایسا یہ نو نیور ایسا یہ اپنا مائنڈ سے نکال دیں کہ بعد میں بھی اگر ان کو اپنا قانون میں لایا جائے گا یا عدالتوں میں لایا جائے گا تو ان کے لیے سارے ہی اپنا ریلیف ہے. یہ اگر آ بھی جاتے ہیں الیکشن کے اندر بھی آ جاتے ہیں تو اگر ان کو یہ وزیر اعظم بھی اگر یہ منتخب کیا جاتا ہے تو ان کے سارے قانون ہی اپنے ہیں. تو اس میں تو آئین شکنی ہوئی تو اس میں کوئی بات نہیں رہی ہے. جو مرضی یہ کرتے رہیں، جو مرضی یہ لولی پاپ دیتے رہیں عدالتیں وغیرہ یہ ہمیں. جی بس یہی کہوں گا، میں نے یہی سنا تھا آج. نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ. اچھا جٹ صاحب میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. آپ نے ابھی بات کی تھی فنڈ ریزنگ کی، تو دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ ہم کسی کو بھی فورس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، فنڈ ریزنگ کے لیے. دوسرا آپ پاکستان میں ہیں، آپ کو ہم ایک ٹارگٹ دیتے ہیں کہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں کوشش کریں اپنے آس پاس محلے میں جو ہے نا وہ ان کو یہ پیغام پہنچائیں کہ جو جس چیز پہ ٹیکس لگتا ہے نا اس چیز کو 8 فروری تک یا الیکشن ہونے تک اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، ٹھیک ہے. لائک جیسے کہ آپ نے کوئی گاڑی لینی ہے، کوئی اس طرح کے پروجیکٹ ہیں، کوئی گھر بنانا ہے، کوئی پلاٹ لینا ہے، تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا ابھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہولڈ کریں ان چیزوں کو الیکشن تک، تاکہ ہم جتنی کوشش ہو سکے ہماری تاکہ ہم ان کو ہٹ کر سکیں. جی اوور ٹو یو بوہمدان بھائی. جی مانی. اچھا نظر بھائی، آپ نے میری بات جب سے اختلاف کیا، وہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا سر، سوری ٹو سے چیزیں بہت سی جو ہے نا وہ میری نظر سے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ چینجنگ ہو رہی ہے. ہمیں جواب جو مل رہے ہیں وہاں سے، جو ہماری کیمپینس چل رہی ہیں، سر نہیں بھیجنا پیسہ، سر نہیں بھیجیں گے اور نہ کچھ خریدیں گے اور تم کو ڈبوؤں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے. تم لوگوں کو نہیں پالیں گے، تم کتوں کو ہم لوگ نہیں پالیں گے سر، ٹھیک ہے. ان کو یہ جواب دینا ہے اور کرنا ہے، یہ سب امپلیمنٹ کرنا ہے ہم نے. یہ لوگ امپلیمنٹ کریں گے اپنے طریقے، ہم امپلیمنٹ کریں گے ہمارے طریقے سر. تو اس پر زور دیں. جب بھی یہ کوئی ایسی بھونڈی حرکت کریں ان کو یہی جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، اور کر کے دکھانا ہے. صحیح ہے سر.
آپ لوگوں نے دیکھا بہت سے حلقوں میں کاغذات جو ہیں وہ منظور بھی ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے سر. تو پلیز سر سگنل سمجھ جائیں، ان کو بھاگنے نہیں دینا، صحیح ہے، ان کو 1 روپیہ نہیں دینا، ان کو بھوکا مارنا ہے، ان کو جیسے کتے کو نہیں بسکٹ پھینکے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم لوگ ان کو وہ بھی نہیں پھینکیں گے، ان کو جواب دیں. اوور ٹو یو رضا صاحب. جی بہت شکریہ ابو حمدان بھائی. جی علی مغل بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو پہلے مائک دیا تھا لیکن آئی تھنک آپ بزی تھے. جی علی مغل بھائی اپنا مائک آن میوٹ کیجئے گا. وعلیکم السلام بی ایف ٹی بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کنٹینیو کریں علی مغل بھائی. جی میں زیادہ تر نہیں یہ جانتا باتیں الیکشن کے دوران یا سیاسی. مجھے اتنا پتہ ہے ہم بھی پی ٹی آئی کے بندے ہیں. یہ جو پولیس کر رہی ہے سختی پی ٹی آئی کے بندوں پر، ان کو نہیں پتا کہ بعد میں دور آنا ہے پی ٹی آئی کا یا نہیں. اتنی زیادتی کر رہی ہے، ہمارے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہے. ہمارا میرے ابو بھی پی ٹی آئی کے ہیں اور ہمارے گھر ریٹ ہوا تھا. وہ ہم تو ویسے ہی بھاگ چکے تھے. وہ نا دروازے کھڑکیاں ہر چیز توڑ گئے ہیں. اور یہ پولیس والے خود کو کیا سمجھتے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. پہلے جو ہماری 3 سال حکومت رہی ہے ہمیں جی جی کر کے بلاتے تھے، اب یہ ہماری بات بھی نہیں سننا گوارا کرتے. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں پولیس والوں کو، آپ مہربانی کریں اتنی زیادتی نہ کریں. کل کو ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم لانا ہے، ہماری حکومت آنی ہے انشاءاللہ. اور اپنے اتنے قدم پھیلائیں جتنے کال کو سمیٹ لیں. یہ بہت زیادتی ظلم کر رہے ہیں پاکستان میں. ہمارے ہاں چودھری مہندی حسن بھٹی ہے برج داراں، شوکت علی بھٹی ایم این اے ہیں، ان کے ڈیرے پر ریڈ کرتے ہیں، ہر چیز توڑ آئے ہیں. ڈیرہ ٹوٹلی بیکار کر دیا انہوں نے. جی گواڑوں کے ساتھ علی ان بھائی کو اس ٹاپک پہ نا ہم بعد میں آتے ہیں. ابھی ہم سینٹ کے جو آج معاملات ہوئے ہیں اس پہ بات کر رہے تھے. اگر اس پہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، نہیں تو جو ہے نا ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسرا آپ کو نہیں اس پہ نہیں ہم نیکسٹ کوسچن ہے وہ اس پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑی سارے اٹس اوکے اٹس اوکے. اچھا اوکے جی جی بی ایف ٹی بھائی آپ کی طرف آنے سے پہلے میں یہ اعجاز بھائی ہیں نیچے، انہوں نے ایک بار پہلے بھی مائک اوپن کیا تھا، آئی تھنک ان کی کال آ گئی تھی. تو اگر اعجاز بھائی آپ ادھر ہیں ہمارے ساتھ تو مائک اوپن کریے گا. اعجاز بھائی. اچھا جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کنٹینیو. جی سر جی، یہ جو اسمبلی میں جو انہوں نے قرارداد منظور کی ہے، یہ ان کے اپنے ہی آدمی ہیں جنہوں نے قرارداد لے کے آئے ہیں، اور اپنے ہی ان کے 14 آدمی ہیں جنہوں نے منظور کی ہے یا اس کو ووٹ دیے ہیں، جس وجہ سے وہ منظور ہوئی ہے. لیکن اس کا ان کو فائدہ نہیں کوئی بھی ہونے والا انشاءاللہ. تو اس کا ان کو نقصان ہی ہوگا. ابھی دیکھیں عدالت اس کے اوپر کیا بات کرتی ہے، کیا دیتی ہے. اوور ٹو یو منی بھائی. بہت شکریہ اعجاز بھائی. جی بی ایف ٹی بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. بی ایف ٹی بھائی مائک اوپن کریے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر سلام. نظر بھائی آپ کوئی اپڈیٹ دیں گے کیونکہ میں نے سوشل میڈیا زیادہ آج دیکھا نہیں ہے. تو نظر بھائی اگر آپ مجھے تھوڑی سی اپڈیٹ دے دیں آج کے بارے میں، یا مانی بھائی آپ کوئی اپڈیٹ دے دیں. جی نظر بھائی مائک ان میوٹ ہے آپ کا. نظر بھائی مائک ان میوٹ ہے. مائک میوٹ ان میوٹ کریں. وہی بات ہے جی، منی بھائی جو بات کر رہا ہے، منی جو کہہ رہا ہے وہی اپڈیٹ ہے اس وقت. تو اپڈیٹ یہی ہے جی کہ انہوں نے چول مار دی انہوں نے بیٹھ کے سینیٹرز یہ اپر ہاؤس ہے ہمارے ملک کا، کتنی بڑی چول ماری انہوں نے بیٹھ کے. یہی ہے بس اپڈیٹ ہے ہمارے پاس. یعنی ہم گھرے بیٹھے ہیں نہ اہلوں میں. لیکن اس میں ایک اچھی چیز جو ہے، آپ نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا، پی ٹی آئی کے بندے جو ہیں وہ ٹکٹیں لینے کے لیے کھڑے ہیں، وہ ہال میں کسی نے ویڈیو بنا کے لگائی ہے، اس میں وہ بڑی خوبصورت مجھے اچھی لگی ہے. سب ینگسٹر ہیں. سو یہ آخری الیکشن ہے سر ان کا. یہ آج کرا لیں، 8 کو کرا لیں، 10 کو کرا لیں، 12 کو کرا لیں، یا یہ 38 دسمبر کو کرا لیں.
یا 34 دسمبر کو کرا لیں. یہ آخری الیکشن ہے سر ان کا. اب آنے والے یہ لڑکے ہیں, یہ لوگ چلائیں گے, پاکستان کا نوجوان چلائے گا, یہ پاکستان کی 60% آبادی چلائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور عمران خان کی قیادت میں چلائے گی. یا پاکستان جو ہے نا اب آگے نکلنے والا ہے. انہوں نے جو روکنا نا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے جو کرنا ہے وہ کر لے. اوور ٹو یو. یہی نیوز ہے بی ایف ٹی. اوور ٹو یو سر. بہت شکریہ نظر بھائی. جی بی ایف ٹی بھائی, کیا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بی ایف ٹی بھائی, میں ایک دو نیوز اور ہیں وہ ایڈ کر دیتا ہوں, پھر آپ کنٹینیو کریں. اور زبردست. جی جی, آپ ایڈ کریں. اچھا, بسم اللہ. سب سے پہلے تو یہ جو سینٹ کا ہے, یہ عام انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کرانے کی قرارداد جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ امن و امان کے قیام برقرار رکھنے کے لیے پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے پورے پنجاب میں. ٹھیک ہے. دفعہ 144 کے تحت ہوائی فائرنگ, اسلحے کی نمائش اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت ہی بیڈ نیوز ہے, وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے نغمے لکھنے والے وہ عاصم تنہا نہیں تھے, وہ جنہوں نے لکھا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں, جنہوں نے وہ نغمہ لکھا تھا, آج ان کو جو ہے نا وہ قتل ہوا ہے ان کا. ٹھیک ہے. پولیس ذرائع کے مطابق تلخ کلامی کے باعث ان کا قتل ہوا ہے. تو یہ ایک ہمارے پاس سیڈ نیوز ہے, تو اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. جی بی ایف ٹی بھائی, اوور ٹو یو. جی, اوبیسلی نیوز تو ساری پی ٹی آئی کے اگینسٹ جا رہی ہے, مگر اس میں اگر آپ پوائنٹ تھوڑے سے دیکھیں, نظر بھائی اوبیسلی اس پہ تھوڑی ہائی لائٹ کریں گے. عابد بھائی دیکھیں, نظر بھائی ہمارے سینیٹر جو ہیں ایک ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو اگر وہ سینیٹر وہاں ہوتے کم از کم ایک ووٹ تو ہمارا اس کے اگینسٹ جاتا نا. اس طرح کافی ہمارے سینیٹر ہیں جو چوری کھا رہے تھے اور اب وہ وہاں سے غائب ہیں. تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو کھڑے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. سینیٹر شپ ملتی ہے, وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ہمارا اپر ہاؤس ہے, قومی اسمبلی کے لیے آپ نے ڈائریکٹ جنرل الیکشن لڑنا پڑتا ہے, صوبائی اسمبلی اور قومی کے لیے. اور سینیٹر جو ہوتے ہیں وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران ان کو الیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کی حکومت تھی, سینیٹر جو ہے ہمارے کافی تعداد میں تھے, اور مجھے فوٹو ملی تھی ایک ہمارے سردار بھائی بیٹھے تھے, اکیلا بندہ, بالکل اکیلا ایک سردار بھائی. ٹھیک ہے نا. تو وہ باقی کدھر گئے؟ ٹھیک ہے نا. ہم یہاں کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں. یار اگر آپ تنخواہیں سب لے رہے ہیں, اچھا یہ بھی نظر بھائی اگر آپ اس کی انفارمیشن اکٹھی کر کے ہمیں بتائیں کہ جو سینیٹر ہیں جو باہر چھپے ہوئے ہیں, یہ سب کی تنخواہیں لے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی تنخواہیں حکومت کو معاف کی ہوئی ہیں, مرات یہ لے رہے ہیں کہ معاف کی ہوئی ہے؟ آپ بتائیں, پھر میں آگے چلتا ہوں. جی نظر بھائی آپ کا مائک آف ہے. نہیں سر, وہ لے رہے ہیں تنخواہیں سر, لے رہے ہوں گے. مجھے کنفرم مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میرا قیاس یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تنخواہیں لے رہے ہوں گے. میرا خیال لے لینی چاہیے اس گورنمنٹ سے. باقی بی ایف ٹی یہ جو چھپنے والا مسئلہ ہے نا یار, میں اس معاملے میں جو ہے نا میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس اپنا بتا دیتا ہوں. مجھے ایک دفعہ پکڑ کے لے گئے, بہت پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے کبھی یہ بات کی نہیں ہے. مجھے پکڑ کے لے گئے, کیس تھا کوئی, میں اس میں تھا ہی نہیں. مجھے کہتے جی کیا معاملات ہے تمہیں صحیح سے بتا دو فلاں فلاں. میں نے کہا یار میری بات سنو. میرے سامنے انہوں نے جناب رسے لٹکا دیے انہوں نے چھت کے ساتھ. میں پکڑا ہوا تھا وہاں پہ, تو ینگ ہوتا تھا, 18-19 سال عمر تھی. میں گیا, میری بات سنو, اتنے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں, پیپر لاؤ, کیا لکھنا ہے میں لکھ دیتا ہوں. کہتے نہیں تم نے بتاؤ کہ تم نے کیا. میں کہا سارا کچھ ہی کیا ہے, تو مجھے لکھاؤ پیپر, تو میں سائن کروں, مسئلہ ختم کرو. مجھے کس چکر میں رسے دکھائی جا رہے ہو؟ تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اٹس ناٹ ایزی. یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. میں نہیں چاہتا ان کو کچھ کہنا. ہاں یہ ہے کہ خان صاحب کی طرح دلیر ہونا چاہیے تھا, عمران ریاض کی طرح دلیری دکھانی چاہیے تھی, جو کہ ہم لوگ دیکھیں. یہ ایک نظریے کی بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بی ایف ٹی یہ جو اسمبلی ممبران بیٹھے ہیں نا, جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہیں نا, آپ صرف سختی صرف ایک صورت میں برداشت کر سکتے, جب اپنی کاز کے ساتھ آپ سچے بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں تب آپ. اور دوسرا یہ آپ کی ویکنس نہیں ہونی چاہیے. بعض کا تو آپ کے بچے یہ اب کر کے رہے ہیں, یہ آپ کے گھر توڑتے ہیں. ابھی ایک بچے نے یہاں پہ بات کی کسی نے کہ جی ہمارے مکان توڑ دیے, ایک بزنس تباہ کر. دیکھیں اگر آپ نے کسی کو پکڑنا نا, آپ اس بندے کو پکڑیں گے. یعنی نظر عباس کو پکڑنا, علی مغل کو پکڑنا, رانا صاحب کو پکڑنا, ابو حمدان کو پکڑنا, ایک بندہ پکڑے. جب آپ ان کا گھر توڑیں گے, چیزیں توڑیں گے, تو وہ بیچارے بے بس ہیں. اب سینٹ میں بیٹھے ہوئے نہیں آئے, ان کو نہیں آئے. اگر آ جاتے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یو آر 100% رائٹ کہ وہ آتے تو وہ کم از کم ہماری کوئی آواز تو ہوتی. لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں آئے, ڈر خوف میں. ان کو کیا کہیں. اوور ٹو یو. اچھا میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا
کہ جتنے جتنے لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے جان بچائی کے لیے وہ باہر نہیں آئے، چھپے ہوئے ہیں، مگر ان کو چاہیے کہ جتنی کی تنخواہیں جو لے رہے ہیں جو سینٹ کے ممبرز ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی ساری تنخواہ والنٹیرلی عمران خان کے لیگل فنڈ میں جمع کرائیں یا پی ٹی آئی الیکشن فنڈ میں جمع کرائیں. کم از کم یہ قربانی تو دینا کہ دیکھو بعض جو عام لوگ ہیں ان کو ان کے گھر سے ان کے جیسے ذل شاہ ہے وہ دنیا سے چلا گیا، ارشد شریف دنیا سے چلا گیا، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو ایٹ لیسٹ یہ جو سینیٹر ہے نا یہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھیں اور جتنی بھی ان کی مراعات ہیں تنخواہیں ہیں وہ ریلیجسلی سارے عمران خان کی شوکت خانہ میں جمع کرائیں یا نمل میں جمع کرائیں یا کسی عیدی کو دیں یا پی ٹی آئی کے فنڈ میں ڈالیں، مگر یہ ایک قربانی کرے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بھی قربانی کر رہے. یہ نہیں کہ کوئی دبئی میں بیٹھا ہے، کوئی جمیرہ بیچ میں. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں نظر بھائی؟ پھر اگلا پوائنٹ لے کے جاتے ہیں. اوور ٹو یو نظر بھائی. اگری یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات کی ہے. آپ نے فنڈ ریزنگ کرنا اپنے جو کام ہے نا وہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے. وہ دے دینی چاہیے ان کو پیسے جو آ رہے ہیں، وہ دیں ادھر پیسے. کیا کرنے ہیں؟ خان صاحب کو ضرورت ہے، پارٹی کو ضرورت ہے. خان صاحب کو کیا ضرورت ہے؟ پارٹی کو ضرورت ہے. پارٹی کو دیں پیسے سر، پارٹی کو بہت آپشن دے رہا ہوں، عیدی کو جا کے دیں، کسی چیریٹی کو دے کر دیں. اگر ہم خان صاحب کو بھی نہیں دینے، آپ پی ٹی آئی کے الیکشن فنڈ میں دیں، پی ٹی آئی کے کیا کہتے ہیں عمران خان لیگل فنڈ میں دیں، اور کچھ نہیں تو نمل میں جا کے دیں، یہ کیا کہتے ہیں شوکت خانہ میں جا کے دیں. مگر ایک پائی بھی ان پہ لینا میرے خیال سے یہ قربانی دیں. میں حرام کا لفظ تو یوز نہیں کروں گا کہ ان کی ویجز ہیں ان کو، مگر یہ کام تو کچھ نہیں کر رہے نا سینٹ میں. یہ تو چھپ چھپائی کھیل رہے ہیں، چھپ چھپائی کی بھی یہ تنخواہ لے رہے ہیں، تو پھر تو اچھی بات نہیں ہے نا. چلو وہ خان کی بات ٹھیک ہے، یہ اپنی زندگی بچا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. مگر جو تنخواہ ان کو مل رہی ہے اور بعض لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو ان کو تو تنخواہ جمع کرانی چاہیے. جی اوور ٹو یو نظر بھائی. جی بالکل جمع کرانے چاہیے. اگری 100%. ایک چھوٹی سی میں نے ابھی ایک خبر سنی ہے کہ کوئی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ شاید استعفیٰ دے دیں. بھائی جان یہ ساری جو ہے نا ایک چیز میں آپ کو کی تھی، ہمیں ڈائیورٹ کرتے ہیں. اوبیسلی کوئی بندے کے کپڑے اتارتے ہیں، بہت شرمناک بات ہے. کسی کو قتل کرتے ہیں، اس سے بھی شرمناک بات ہے. مگر یہ ایسے کرتے ہیں ہم کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اور ہماری ساری جو پی ٹی آئی کی تنظیم ہے ہم پیسو ہو گئے ہیں. صبح یہ کسی سے حرکت کرتے ہیں اور 24 آور رات کو ہم بیٹھ کے اس پہ تبصرے کرتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کر دیا، ایکشن ایسا تھا، کلوز نمبر 5 2P تھی، XYZ یہ تھا، کلوز نمبر سیکشن فلانا فلانا یہ تھا، اور اس پہ ہم اپنا سارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. اینڈ ٹائم از منی. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ بھئی ان چکروں میں یہ ہمیں ایک بتی لگا دیتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے، اور ہم ساری بروڈوں پہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہوتے ہیں. ہم اپنے کاز سے ہٹ رہے ہیں. میرے خیال میں کاز سمپل ہونا چاہیے. عمران خان کو صحت تندرست باہر کیسے نکالا جائے، نمبر 1. ان سب لوگوں کو جو اوپر مافیا بیٹھی ہوئی ہے کیسے کیا جائے کہ الیکشن کی طرف جائیں، اور نمبر 3 الیکشن کیسے پی ٹی آئی کو جتوایا جائے. باقی ساری سائڈ ڈسٹریکشن ہے. جی نظر بھائی. جی 100% آپ نے ٹھیک ہے. ہمیں ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے. ہمیں یہ ابھی وہ ہمدان نے بھی بات کی تھی تو میں وہ ہمیں نا وہ اپنا وہ کہہ رہے آپ نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہماری ٹکٹیں جو نا بحال ہو رہی ہیں، لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل رہی ہے، اس قسم کی انہوں نے بات کی تھی. تو لیکن یہ دیکھیں جی کہ میں اس وقت ایک بات کو ضرور ہائی لائٹ کروں گا. باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں، باتیں کہیں اور چلی جائے گی. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بلے کا نشان لینا کوئی مذاق نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اور نشان ہمیں مل جائے گا، نہیں. یہ بات سارے غور سے سنیں، اوپر 13-14 بندے وہ بھی سنیں اور آپ بھی سنیں اس بات کو، اور اس بات کو بار بار ڈسکس کریں، اس کا سلوشن نکالنے کی کوشش کریں. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سسٹمیٹکلی ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا جب بلے کا نشان انہوں نے کیوں لیا ہے؟ اس لیے لیا ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیے ہیں. جب انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹ نہیں کیے ہیں، اس کا مطلب پارٹی کا وجود ختم ہو گیا. جب وجود ختم ہو گیا تو پارٹی جو ہے وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ لڑے گی. پارٹی تحریک انصاف کے پاس پلان سی بھی ہوگا، پلان بی بھی ہوگا، جو بھی ہوگا مجھے اس میں نہیں جانا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف جو ہے وہ ہم نے آواز اٹھانی ہے. اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے کہ یہ پارٹی نہیں ختم کر رہی، یہ پارٹی ختم کر رہی ہے، بلے کا نشان نہیں لے رہے. اگر پارٹی رہنے دیں، ایکسیپٹ کر لیں، صرف بلے کا نشان لے لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ یہ کہہ رہے وہ غلط ہوئے ہیں.
सो बेसिकली ये पार्टी तोड़ रहे हैं। उस पार्टी के तोड़ने से क्या होगा कि पार्टी को जो सीटें मिलनी है खवातीन की या वो उसकी क्या कहते हैं उसको, नॉन मुस्लिम्स की जो सीटें होती हैं, अकलीतियों की जो सीटें होती हैं, वो जो मिलनी है वो हमें नहीं मिलेंगी। फिर सेनेट के इलेक्शन मार्च में आ रहे हैं, तो सेनेट के इलेक्शन का क्या बनेगा? सो इट्स अ बिग गेम ऑन। और फिर ये अगर ये जो इलेक्शन पोस्टपोन की करारदाद उन्होंने पेश की, अगर ये इलेक्शन पोस्टपोन करते हैं और मार्च से आगे चले जाए तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस सेनेट का क्या स्टेटस होगा? सेनेट कहाँ पे खड़ी होगी? सो हमने पहले कानून तोड़ा, अब उसके ऊपर जंप लगा लगा के फीती फीती कर रहे हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया, उसका अब किचन चूर कर रहे हैं हम। तो बहुत सारी चीजें हैं बीएफटी आने वाले टाइम में, लेकिन मैं इस चीज को प्लीज ये ज़हन में रखें कि पार्टी को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं हो रहा। और इसको काजी फैजी साहब के ऊपर जितना भी आप दबाव प्रेशर अपना रखें कि इंसान का बच्चा बने। और ये देखें, जब आपका इलेक्शन का शेड्यूल जब जारी हो गया, जब सारा कुछ हो गया, तो आपने ये क्यों डिसीजन दिया? ये पहले क्यों नहीं लिया तुमने ये डिसीजन कि पार्टी अपना कोई और अपना दराज करा ले, कोई नई पार्टी के नाम से आ जाए, कुछ और करें? लेकिन इन्होंने मौका नहीं दिया, इन्होंने ये जानबूझ के किया। और पार्टी के शेड्यूल होने के बाद जब लोग पार्टी की टिकटें एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं, आपने उस वक्त बताया कि जी हम नहीं मानते इसको, ये पार्टी खत्म है। सो दिस इज वेरी वेरी सीरियस। और मैं कोई भी चीज आपकी बात से एग्री करूंगा बीएफटी, हमने किसी खुशफहमी में नहीं रहना, सुबह कुछ और शाम को कुछ और, एक चीज हमें दिखाते हैं फिर एक तरफ से हमें दबाते हैं। हमने खुशफहमी में नहीं रहना, हमने अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है। ओवर टू यू। अच्छा, ये बाकी भाइयों को भी इंशाल्लाह मौका देते हैं। एक चीज मैं ऐड कर लेता हूँ नजर भाई, इज इट नॉट हाई टाइम कि पाकिस्तान की जो ओपीटीआई के ओवरसीज जो हम जितने बाहर हैं, हमें चाहिए कि हम एक पीटीआई ओवरसीज किसी नाम की आप तजवीज़ करें और वो इलेक्शन कमीशन में अपने फंड से उसको जमा कराएं कि अगला कोई इलेक्शन आता है, एग्जांपल ये मार्च में या जनवरी में या साल बाद जब भी कराते हैं, अल्लाह ना करे अगर ये पोस्टपोन करते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास एक होगी पार्टी जिसको हम यूरोप में भी हमारे जो लीगल टीम है उसको चैलेंज कर सकती है, और वो एज अ बी टीम होगी इन केस जैसे अभी हम रिलाई कर रहे हैं शेख रशीद पे या जमात इस्लामी जो शिरानी ग्रुप है या XYZ पे, अगर हमारा अपना कोई होता, अपनी कोई पार्टी होती, वो हम वॉलंटियर इनको दे सकते थे। जैसे आपको पता है स्कॉटलैंड में यूनियनिस्ट पार्टी है जो कंजर्वेटिव के साथ है, आयरलैंड में इनकी यूनियनिस्ट पार्टी है जो बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी है मगर उसकी बी टीम है। तो इसी तरह की तर्ज की अगर हम यहाँ पर अपना कोई पीटीआई ओवरसीज के नाम की या इससे मिलती जुलती कोई भी हो जो काम तो पीटीआई के लिए कर रहे हो मगर वो एक इंडिपेंडेंट हो, एक किस्म का प्रेशर ग्रुप भी हो, तो आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? इस लीगली मुझे नहीं पता कि हम यहाँ पे अगर पार्टी बनाएंगे तो पाकिस्तान में क्या होगा, हमें पाकिस्तान में बाहर रजिस्टर करानी पड़ेगी, करवाते हैं, चाहिए करवा लेते हैं, वो तो वो वहाँ पाकिस्तान में रजिस्टर की पार्टी ये आप पता कि अली मुगल को लें, आलमगीर बैठे हैं, ये मुजम्मल बैठे हैं, इनको लें जी, बीएफटी मानी आप लोग यार, ये राना साहब बैठे हैं, इनसे लें जरा राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पहले तो बहुत अफसोस की बात है ये जो उन्होंने मर्डर किया है, ये जो तरीके इंसाफ के जो नगमे लिखते थे, अल्लाह पाक की इनके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। और पहले बहस हो रही थी कि सेंटर को किरदार अदा करना चाहिए। भाईजान सारा ठेका इमरान हाँ या सेंटर ने उठाया हुआ है, पाकिस्तान की अवाम तो निकल नहीं रही। पाकिस्तान की अवाम तो कूफे का किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान की अवाम निकले तो वो बेचारों को हौसला हो ना, जो पाकिस्तान में जंगल का कानून चल रहा है और लोगों की बेटियों को। राना साहब मेरी आवाज आ रही? अच्छा, पहले आप, हमारा ये डेकोरम ऐसा है, पहले आप अपना तारुफ कराएं, आप कहाँ से हैं, अभी कहाँ किस कंट्री में हैं, अपनी लोकेशन ना बताएं मगर कंट्री बता दें कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में या ओवरसीज हैं, और प्लस आपका कौन सी पार्टी से एफिलिएशन है, फिर आप कंटिन्यू करें। ओवर टू यू मेरा भाई। जी सर, मैं पाकिस्तान गुजरात से हूँ और फिलहाल मैं इटली में हूँ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मैं चाहने वाला हूँ, वर्कर हूँ, बस इससे ज़्यादा मेरा कोई तारफ नहीं है। इमरान खान को पसंद करता हूँ। कंटिन्यू करें। ठीक है जी भाईजान, पाकिस्तान की अवाम को भी चाहिए कि निकलें। अब नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे भाईजान? ठीक है। और ये जो पाकिस्तान में ये जो फौजी राज है इसको ख़त्म करें, जो 75 साल से पहले बलूचिस्तान गद्दार, फिर केपी के गद्दार, अब पंजाब गद्दार हो गया, फिर भाईजान हमें लबा कर देना, तो फिर आप हुकूमत करें जिधर जा करनी है।
جو ریاست بنی ہوئی ہے, جو ریاست میں انہوں نے اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے, انہوں نے یہ کام نہ کریں پاکستانیوں کے ساتھ. یہ پاکستانیوں کے لیے نفرت جو ان کے دلوں میں ہے, شاید ان کو نظر نہیں آ رہا یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ اتنا ظلم اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں. اس کے لیے پاکستانی عوام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور نکلنا ہوگا. 22 کروڑ 24 کروڑ پاکستان کی عوام میں 5 کروڑ عوام نکلا ہے نا, تو ان کو لگ پتہ جائے بھائی جان. باقی پاکستان کی عوام کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ کیوں یزیدیت کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں. سب کچھ ان کو پتہ چل رہا ہے. بلے کا نشان چھین گیا, 2 قاتلانہ حملے ہو گئے, جیلوں میں بند کر دیا. رانا بھائی کوشچن ہے, گجرات میں آپ کے رشتہ دار یا آپ کے جو ملنے ملانے والے وہ کیوں نہیں نکل رہے؟ آپ کوئی بتا سکتے ہیں ان کی کمزوری کیا ہے؟ جی سر, مجبوری یہ ہے میری بھائی بات جان, میرا چھوٹا بھائی ہے پاکستان میں ہوتا ہے, ان کی نا شاپس ہیں. تو میں نے بولا کہ یار آپ نے نکلنا ہے. وہ کہتے ہیں نعمان میں کیسے نکلوں, لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں. میرے اکیلے نکلنے سے کیا ہوگا؟ 2-3 دفعہ اس نے وہ گیا دھرنے پہ آگے پیچھے. باقی کوئی ایسا لوگ نکلتے نہیں ہیں بھائی جان. لوگ نکل لیں تو پھر کوئی بندہ نکلے نا. کس کو ضرورت ہے کہ اپنے کاروبار بھی خراب کروائے اکیلا نکل کے. رانا صاحب ایک آخری سوال. جی جی, آپ کے ذہن میں آپ کے پاس کوئی حل ہے کہ کیسے ان کو نکالا جائے؟ عمران خان بھی کہہ کے تھک گیا ہے, ہم بروڈوں پہ بھی ان کو کہہ کے تھک گئے. آپ کے پاس کوئی حل ہے وہ کیسے نکلے؟ ہمیں سب کو پتہ ہے وہ نہیں نکل رہے. ان کو کیسے نکالا جائے؟ ان کو کوئی دم درود کیا جائے, کوئی چاکلیٹ دی جائے, کیا کیا جائے؟ وہ کیسے باہر نکلیں گے؟ کوئی بتا جی سکتے نہ ان کو دم درود کی ضرورت ہے اور نہ چاکلیٹ کی ضرورت ہے. ان کو صرف جو ہے نا غیرت دلانے کی ضرورت ہے, جو ان کو نہیں آ رہی. جی, ان کو بھائی جان غیرت دلانے کی ضرورت ہے. ہم بولتے ہیں, یہ لوگ ہماری بات سن رہے ہیں, میسج سن رہے ہیں, یہ آگے لوگوں کے پاس پہنچے گا, تو ایسے ہی ان کو غیرت دلانے کی ضرورت ہے. اور تو کوئی آپشن نہیں ہے. خان اوکے غیرت دلا کے تھک گیا, باقی ان کو غیرت نہیں آئی ابھی تک. مائک کو روٹیٹ کریں گے, آپ نے مائنڈ نہیں کرنا, ہم جی. آپ کسی اور کو دیں گے. آپ نے مائنڈ نہیں کرنا, آپ نیچے بیٹھ کے سنتے رہیں. اگلے سوال پہ پھر آپ کو اوپر اٹھا لیں گے, نیچے کیوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ جی, mind اوکے. کریں. جی مزمل بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. اوور ٹو یو مزمل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو, بہت شکریہ جناب. بی ایف ٹی بھائی, جو کچھ ہو رہا ہے 2 لفظی بات ہے کہ ہم ان کو نکالیں کیسے. آئی ایم سوری. کچھ دن پہلے نا میں ایک خبر دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک پہ. سرگودا کی طرف کوئی گاؤں ہے, تو وہاں 77 لوگ تھے یا 700 تھے, فگر مجھے کنفرم یاد نہیں ہے. انہوں نے نا ایک گروہ بنایا, لڑکوں نے, ینگ جنریشن نے مل کے نا. تو انہوں نے اپنے گاؤں والوں سے, بزرگوں سے اکٹھا کر کے بات کی ہے. تو بزرگوں نے کہا ہے کہ جیسا آپ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ چلیں, آپ کریں. یہ پاکستان آپ کا ہے, ہماری تو گزر گئی, اب یہ آپ کی باری ہے, آپ اس کو لے کر چلیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر گاؤں میں, خاص کر کے پنجاب کے ہر گاؤں میں جو ینگ جنریشن ہے نا, وہ اپنا ایک گروہ بنائیں, اور ساتھ والے جو گاؤں ہیں نا ان میں بھی لڑکے اکٹھے کر کے 700 1000 1500 کا نا اس طرح کے نا گروپ بنائیں. گروپ کی شکل میں جو ہے نا وہ لیڈ کریں, گروپ کی شکل میں وہ نکلیں, ایک ٹائم ڈیسائیڈ کریں, اس ٹائم پہ نکلیں, تو پھر کوئی جو ہے نا وہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. جب وہ گروپ تو نکلے گا ہی نکلے گا, اور وہ گروپ جب نکلے گا نا تو ساتھ میں ان کے اور لوگ بھی ساتھ دینے والے ہوں گے. مسجدوں میں اعلان کریں, بھائی فلاں دن فلاں ٹائم ہم نکلیں گے, آپ ہمارا ساتھ دیں. اور جو نہیں نکل رہے, وہ جب زیادہ عوام اس طرح کی دیکھیں گے, ایک گروہ دیکھیں گے, تو وہ نکلیں گے. مجھے وہ پوسٹ پڑھ کے وہ آئیڈیا ان کا بہت اچھا لگا. میں سمجھتا ہوں کہ آخری آپشن جو ہے نا وہ یہی ہے. اور اس کے اور دوسرا مجھے نظر نہیں آتا. آئی ایم سوری بی ایف ٹی بھائی, مجھے سانس لینے میں تھوڑی تکلیف ہے, میں زیادہ نہیں بول سکتا ہے. خیر کرے, کوئی بات نہیں.
अगर आप कल सारा दिन जो है ना वो आज भी वो कल भी सारा दिन हॉस्पिटल में ही गुजरा। अभी मंडे को दोबारा अपॉइंटमेंट है। दुआ कीजिएगा, अल्लाह सेहत दे यार, सांस लेने में बीएफटी में बहुत तकलीफ है। इंशाल्लाह थैंक यू। इंशाल्लाह खालिद महमूद भाई आएंगे तो इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे आपकी सेहत के लिए, अल्लाह मियां आपको क्विक रिकवरी करे। अच्छा, आपकी सीट को मैं रोटेट करूंगा, माइंड तो आपने नहीं करना, नीचे क्यूज आ रहे हैं जी। मानी भाई, माजी भाई, ओके, थैंक यू। अच्छा, अली भाई आपके पास आते हैं। अली भाई आप हमें बताएं कि लोग क्यों नहीं निकल रहे और आप कैसे उनको निकालेंगे। ओवर टू यू अली भाई। जी जी जब बंदों के ऊपर थी ना बात, तो फिर बंदे निकल जाते थे घर से। जब घर में बात आई है ना कि घर की औरतों पे, तब अवाम इज्जत के मारे ना नहीं यार बाहर निकल रही। ये कैसे अवाम निकले जब अपने आप पे हो ना कि यानी कि यार मैं चल टुर जाना जलसे ते कोई नहीं खैर है। वो जदों हो जाए ना गल अपने घर दियां ते अपनी फैमिली ते आ जाए, फिर बंदा मर ਜਾਂਦਾ ਹੈ यार। ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ यार, ਇਹ ਤੇ ਜੋ करना है ਫੌਜੀਆਂ करना है, अवाम ने कुछ नहीं करना है। अवाम सर करना ਹੁੰਦਾ ना ਹੁਣ ਚਰੋਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਹੱਲ ਆਰਮੀ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ ਆਰਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ इमरान खान ਦੀ दीवानी, नून अली भाई, लीग वाले बंदे अली भाई, इमरान खान दे। मैंने शुरू में मैं थोड़ा लेट आया था, मैंने सुना है कि आपका पॉलिटिकल फैमिली से बैकग्राउंड है, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो सब कुछ पुलिस पे आर्मी पे छोड़ दो, आर्मी आपको डंडे मार रही है और वही आपको मरहम लगाएगी, ये कैसे तजाद नहीं है? नहीं नहीं मेरी सार बात सुने। आर्मी आर्मी जो है ना, आर्मी चाहती है कि मैं अब क्या बात करूं, ये आवाज ऑनलाइन है टोटल टिकटॉक पे, मैं अब क्या करूं। कोई बंदा भी नहीं यार हुंदा है इस तो लाइव बकार दे बारे। एक बंदा जिन्नी आवाज लगती है ना, हम तो नीचे गिरा रही है अमरी। जी बुरहान भाई ऑफ करे। हेलो, आवाज आ रही है? भाई आवाज आ रही है, आप बता सकते हैं? अली मोगल, एक मिनट बात करनी है मैंने आपसे। जी बीएफटी भाई एक मिनट यार, वो आप अभी बात कर रहे थे ना जो कुछ करना है आर्मी ने करना है, और आपके मेरे ख्याल से आपके पास कुछ खुफिया इतलात भी हैं, तो वो भी बता दें तो। सर खुफिया छोड़ें आप, वो इतनी नून लीग वाले इतने पागल हो चुके हैं ना कि जो बंदा पीटीआई का इमरान खान का नाम भी लेता है ना उसको उठवा देते हैं, पुलिस को कह के उठवा देते हैं। वो बंदा बेचारा चुप कर जाता है यार, फिर वो ही नून लीग वाले ही हमायत करते हैं जी इस बंदे को छोड़ दे। इस तरह का हालात है पाकिस्तान के अंदर के ये बंदा नून लीग का स्टाम्प लिखवा लेते हैं, थाने के अंदर स्टाम्प लिखवा देते हैं कि ये मेरा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, ना कोई मेरा पहले था ना अब स्टाम्प लिखवा के ना तो वो उसकी बेल करवा देते हैं वैसे सिफारिश पे। इधर कानून है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। अब अली भाई ये हमारी बड़ी पॉजिटिव ब्रॉड है, प्लीज माइंड नहीं करना, हम नेगेटिविटी से दूर भागते हैं। अगर आप हमें कोई पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपकी सीट को रोटेट करूंगा, प्लीज माइंड नहीं करना। आप हमें हल बताएं, इसका हल क्या है प्लीज, थैंक यू। हाल सारे यही है कि जो करना है आर्मी करना है, अवाम कुछ नहीं कर सकती। अवाम ने जब किया था उनको अवाम को अंदर उन्होंने डाल दिया। ओके जी, आर्मी ने आपको डंडे मारने और आर्मी ने सब कुछ करना है। नजर भाई आप क्या कहते हैं, एक दो लफ्ज आप बोलें प्लीज। वाई का लोगों को पता है नहीं है कि आर्मी ने करना है, आर्मी ने करना है। या तो नमाजें पढ़नी बंद कर दो, तस्बीहें करनी बंद कर दो, दफा करो, क्या करना है बंद करो सारा कुछ, लिपेट के बैठ जाओ घर में, बस बात खत्म, आर्मी ने करना है। जी बीएफटी भाई, मुझे देते हैं 30 सेकंड आप।
جی جی آپ کے پاس آف کورس اوور ٹو یو میرا بھائی. سب سے پہلے ویلکم, اوور ٹو یو. سب تو پہلے السلام علیکم سارے بھائیوں نوں. تے نظر بھائی کیوں چلے گئے نے؟ نظر بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, وہ آ جائیں گے نظر بھائی. مدثر بھائی نہ چنتا نہ کرو. اچھا یہ جو ہے نا بی ایف ٹی بھائی, پہلے تو سارے بہنوں بھائیوں کو جی میری طرف سے السلام علیکم. تو یہ جو میرے بھائی نے ابھی بات کی نا, یہ علی مغل نے, ٹھیک ہے نا, آپ نے غور نہیں کیا اس کی بات میں کہ ہماری عزتیں جو ہیں وہ بھی نیلام ہو رہی ہیں. تو چھڈو سیاسیاں دیاں گلاں, ٹھیک ہے, تے اے فوج ہی ہے انہیں جو کچھ کرنا ہے. یہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہم روز یہاں پہ ایک بات کرتے ہیں کہ لوگ اٹھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جب آپ اپنے مستقبل کو یا اپنے فیوچر کو یا اس چیز کو جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست ہے, یعنی آپ اپنے حقوق کی جنگ کو یہ کہہ کے پس پشت ڈال دیں کہ یار اے سیاسیاں دی گلاں ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں پہ جاتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اور باقی اس کی بات یہ ٹھیک تھی جو پولیس کی تھوڑی بہت وہ وہاں پہ پولیس گردی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. لیکن آپ جب جنگ ہوتی ہے نا جی, فوجیوں نے ایک طریقے سے آپ پہ, ہم روز یہ بات یہاں پہ کرتے ہیں, ایک جنگ مسلط کر رکھی ہے ہمارے اوپر, ٹھیک ہے نا. وہ تمام طرح کے جنگی حربے استعمال کر رہے ہیں, ساری ریاستی مشینری کو یرغمال بنایا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو گلو بٹ ہے بیسیکلی یہ کوئی سیاسی لوگ نہیں ہوتے. یعنی کہ جس طریقے سے فوجی ایک وردی پہن کے ایک بد کردار اور بدگماش اور جرائم پیشہ بندے کو وردی پہنا دیں تو وہ فوجی بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی وردی کو اتار لیں تو وہ گلو بٹ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہیں دونوں گلو بٹ, یعنی ایک وردی والا گلو بٹ ہے جسے فوجی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آئین کے پیچھے اور قومی سلامتی کے پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ نقب لگا کے جو ہے وہ ڈکیتی کرتا ہے, جرائم کرتا ہے. دوسرا ذرا کھلی سی شلوار پہنتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اور انداز سے مونچھیں شونچیں رکھ کے وہ کرتا ہے. تو دے آر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی سکے کی یہ دو رخ ہے. اصل میں ہماری جو جنگ ہے بیسیکلی ہماری جنگ انہی جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف ہے, اور انہی جرائم پیشہ لوگوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب منیرا یا باجوہ ہے, مثال کے طور پہ ایک باجوہ تھا 100 روپے کی دہاڑی لگا کے چلا گیا, یعنی آپ کے اور ہمارے جو خون پسینے کی ایک کمائی تھی وہ 100 روپے کی دہاڑی لگا کے نکل گیا. ایک دوسرا جو آپ کی جسے کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی, یعنی کہ آپ کی آنے والی نسلوں کا جو دار و مدار ہے جس چیز پہ, مثال کے طور پہ ضیاء صاحب نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی, رشین جنگ کے اندر چلے گئے, رشیا امریکہ کی جو جنگ تھی افغانستان کے اندر اس میں کودے. آج آپ دیکھ لیں 40 سال سے ہمارے ملک کے اندر کسی نہ کسی طور پہ اس کے اثرات موجود ہیں. یعنی وہ جو ایک خانہ جنگی شروع ہوئی تھی 40 سال پہلے, وہ 40 سال تک آگے کنٹینیو چلتی آ رہی ہے. تو آپ اگر اس پہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بٹھا کے اس کی تحقیق کریں گے کہ آیا جو ضیاء الحق نے 77-78 کے اندر جو یہ قدم اٹھایا تھا یہ ملک یا قوم سے غداری تھی یا وفا تھی, تو آپ کے سامنے بڑے حیرت انگیز نتائج اس وقت بھی سامنے آئیں گے کہ چند جرنیلوں جیسے اختر عبد الرحمان, جنرل فضل حق, انہوں نے ملینز آف ڈالر کی رشوت لی تھی سی آئی اے سے اس جنگ میں پراکسی بیڈ بننے کے لیے, پاکستان کو پراکسی بیڈ بنانے کے لیے. تو آج منیرا مسٹری اینڈ کمپنی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کل آپ نے دیکھا اکانومسٹ کے اندر عمران خان صاحب نے کیا بات کہی. عمران خان صاحب نے یہی بات آپ کو بتائی کہ میری حکومت کو انہوں نے اس لیے ختم کیا کیونکہ میرے خارجہ پالیسی, آزاد خارجہ پالیسی کی جو ہے میری پالیسی تھی, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آزاد خارجہ پالیسی کے جرم میں عمران خان صاحب کو رجیم چینج کروائی کی. تو وہ کیا خارجہ پالیسی تھی, وہ کون سی خارجہ آزاد پالیسی تھی جو عمران خان صاحب چاہتے تھے اور امریکہ کو منظور نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا قومی جسے آپ کہتے ہیں کہ نیشنل کرائم ہے جس کی جانب اب منیرا مسٹری جو پچھلی دفعہ بھی پینٹاگون کے اندر گیا ہے یہ ڈیل کر کے آئے ہیں جو افغانستان کے اندر اگلی جو پراکسی ہے اس کا بیڈ بنانے کے لیے پاکستان کو, ٹھیک ہے میرے بھائی. تو یہی وہ مافیا ہے جس کے خلاف آپ نے لڑنا ہے, یہی مافیا ہے جس کے خلاف آپ نے, چاہے وہ آپ کو گلی کے اندر ڈنڈا مارتا ہے یا چھری مارتا ہے یا چاقو مارتا ہے یا تھانے کے اندر مارتا ہے یا وردی پہن کے آپ کو گولی مارتا ہے,
ٹھیک ہے, یا دہشت گرد پیدا کر کے آپ کے اوپر حملے کرواتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہی مافیا ہے جس کے سارے یہ روپ ہیں, اسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اسی کو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ایلیمینیٹ کرنا آپ نے. جی بی ایف ٹی بھائی. زبردست. نظر بھائی آپ بات کر رہے تھے, چاند بھائی ویلکم, آپ کے پاس انشاءاللہ آتے ہیں. نظر بھائی آپ بات کر رہے تھے, آپ کنٹینیو کریں. جی اوور ٹو یو نظر بھائی. میں کر رہا تھا کہ ہم ڈیمورلائزنگ قسم کی گفتگو پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. سب کچھ آرمی نے کرنا ہے, سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں, یا آپ ایک کام کریں, جس بندے کے ذہن میں یہ خیال آتے ہیں نا, وہ سب سے پہلا یہ کام کرے کہ کلمہ پڑھنا بند کر دے, لا الہ الا اللہ پڑھنا بند کر دے, وہ نمازیں بند کر دے, وہ تسبیحیں بند کر دے, وہ اپنی ماں کو بتا دے, اپنے باپ کو بتا دے, اپنے گھر میں جا کے بتائے کہ اب ہم نے کچھ نہیں کر سکتے, اللہ میاں نام کی کوئی چیز نہیں ہے, قیامت نہیں آنی ہے, ہم نے مرنا نہیں ہے. وہ جو بھی ہمیں بچپن سے لے کے آج تک ہم سیکھتے آئے ہیں ایز اے مسلم, جو ہمارا ایمان کا حصہ, اس کو نکال کے پھر یہ وہ بات کریں کہ جی سب کچھ آدمی نے کرنا ہے, سب کچھ فلاں نے کرنا ہے, پھر وہ یہ بات کریں. اگر اس بندے میں کسی بھی شخص میں رتی برابر بھی یہ چیز ہے تو وہ آخری دم تک لڑے گا, جد و جہد کرے گا. جب ایک مریض ہوتا ہے نا, اس کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, ایلوپیتھک والے وہ ہومیوپیتھک کے پاس چلا جاتا ہے, ہومیوپیتھک والا جواب دیتے ہیں, وہ حکیم کے پاس چلا جاتا ہے. کیوں؟ امید, اس کی جو امید ہے نا, اس کی جو وہ اس کو ساتھ اس کو رکھتی ہے, اور اس کو پھر علاج آتا, اس کو پھر آرام آتا. میں ایک واقعہ آپ کو شاید میں بتانا نہیں چاہتا, میں اب کس طرح آپ کو سمجھاؤں کہ یہ جو ایک ہوپ ہوتی ہے نا سر, وہ آپ کو وہاں سے واپس لے کے آتی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ ایک اسپیچ میں کہا تھا, عمران خان کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میرے سامنے ذاتی مثالیں ہیں ایسی جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا, لیکن خان صاحب نے کہا تھا کہ if you don't surrender you can bounce back from the most incredible positions. آپ ہمیشہ باؤنس بیک کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ ہار نہیں مانتے ہیں. جس کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کرا لے گی سارا کچھ, وہ ادھر آئے نا, بات نہ کرے, اللہ رسول کو ماننا چھوڑ دے, نمازاں ہرے رام ہرے کرشنا کرو ہوں تسی بہ کے. یہ بڑی ڈیمورلائزنگ گفتگو ہے کہ وہ سب اس نے کرنا ہے, سب اس نے کرنا ہے, سب اس نے کرنا ہے. یعنی پھر کرو خودکشی, کیوں زندہ ہو پھر تم لوگ, گلے میں ڈالو پھندا فارغ ہو, اگے نکلو. ایویں عذاب پایا دھرتی دے اوتے. اوور ٹو یو سر. بس ایک چیز میں نظر بھائی پتہ ہے کیا, سوری بی ایف ٹی بھائی, ٹھیک ہے, کافی عرصے سے بڑی محنت سے بڑی مشکل سے ہمارے سارے بھائی بہنوں نے ادھر کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور یہاں ہماری براڈ کا نام عابد حسین گوندل ہے, مگر اس کا نام ہونا چاہیے ہوپ. ہم یہاں لوگوں کو ہوپ دیتے ہیں. اگر کوئی بھائی بہن نیچے سے آ کے, پہلے تو ہم نے اس کو ویٹ کرنا چاہیے تھا, اگر کوئی آ کے ڈیمورلائزنگ بات کرتا ہے یا ہماری ہوپ کو توڑتا ہے تو پلیز آپ اپنے خیالات اپنے پاس رکھیں. شاید آپ کی انٹینشن نہ ہو, مگر ہم بالکل نیگیٹو چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. 75 سالوں سے کافی نیگیٹیوٹی ہو گئی ہے. یہاں آ کے ہمیں یہ نہ بتائیں کہ سب کچھ فوج نے کرنا ہے یا سب کچھ فوج کی مرضی ہے. ریزن بینگ 75 سالوں سے انہوں نے جو کر دیا ہے وہ کر دیا, اور اسی لیے ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں. تو پلیز برائے مہربانی, اگر کسی نے آ کے فوج کو یہاں پروموٹ کرنا ہے تو شاید آپ غلط پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں. ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, مگر یہاں پر ان کے حق میں آپ پلیز اپنی ہمارا اپنا ٹائم ضائع نہ کیا کریں. جہاں پر ہم ہیں الیکشن کی, ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, یو مور دین ویلکم. مگر آپ کسی کی اگر ترجمانی کر رہے ہیں تو پلیز یہ پلیٹ فارم نہیں ہے. شاید آپ نے ISPR میں یا کہیں اور جانا ہے. دس از ناٹ دا پلیٹ فارم. یہ پاکستانی پلیٹ فارم ہے, سارے پاکستانی بھائی بہنوں کو ویلکم ہے, مگر یہاں پر نیگیٹو بات نہ کریں اور ہوپ کو نہ توڑیں. نیچے لوگ سن رہے ہوتے ہیں, وہ ہم سے ہوپ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو سجیشن دیں. میں نے 3 بار کوشچن ریپیٹ کیا ہے, آپ ہمیں سلوشن بتائیں, اور آپ گھما پھرا کے ہمیں بتا رہے ہو آرمی نے ٹھیک کرنا ہے. او ہماری ماں بہنوں, یار آپ کی ماں بہنوں کے وہ کپڑے اتار رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آرمی نے ٹھیک کرنا ہے. خدا کے بندے یار, جیسے بھائی نے بولا ہے, اللہ کا نام لو. ہم یہاں پہ پچھلے 1 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کو ہوپ دے رہے ہیں. آپ ایک بندہ آ کے ہماری ساری ڈیبیٹ کو, وہ مروت صاحب جو بولتے ہیں نا, ہمارے پاس فیمیل بھی بیٹھی ہے, میں لفظ یوز نہیں کروں گا, آپ سب سمجھ گئے ہو, ہماری براڈ کا حشر نشر کر دیتے ہو. تو پلیز آپ سب کی رسپیکٹ ہے, مگر پلیز اگر آپ کے پاس کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے, آپ نیچے بیٹھ کے سنو. دیکھو صرف ہمارے پاس 8 سیٹیں ہیں, ہر بندے کو ہم ویسے بھی نہیں بٹھا سکتے, اور اگر اس کے زیادہ ہم اوپر اٹھائیں گے تو جگہ تو اور ہے نہیں. باقی آپ ہمارے سر پہ آ کے بیٹھو, ڈنڈے تو آپ لوگ ویسے بھی مار رہے ہو. تو پلیز مائنڈ نہیں کرنا کسی بھائی بہن نے نیچے, مگر صرف یہاں ہم ہوپ کی بات کرتے ہیں.
ہم مسلمان ہیں اور ہم نا امیدی نہیں نہ پھیلاتے ہیں، نا امیدی ہونی چاہیے. تو کسی کو بات بری لگی ہوگی، میں نے تھوڑی بات لمبی کر دی ہے. نیچے جو بھی سن رہے ہیں پلیز آپ ریکویسٹیں بھی نہ ڈالو. اگر آپ کے پاس ہوپ نہیں ہے تو پلیز آپ اوپر آ کے آپ نیچے ہی اپنے کامنٹ میں بیٹھے رہیں. بعض لوگوں کو کامنٹ میں بیٹھنا اچھا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کامنٹ میں دیکھیں، ہم آپ کو پڑھیں گے. جی اوور ٹو یو ابو حمدان بھائی. چاند بھائی آپ کے پاس آتے ہیں تھوڑی دیر میں. جی بی ایف ٹی، آپ نے تو میرے لیے کوئی لفظ چھوڑا ہی نہیں بولنے کے لیے. آپ سارا تو ماشاء اللہ آپ نے کلیئر کر دیا. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. ٹھیک ہے، آگے موقع دو چاند کو، پھر میں دوبارہ کنٹینیو. ایسے نہیں ہوتا، مگر آج جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اب کیا بولیں. چلو اوور ٹو یو چاند بھائی. جی السلام علیکم. بی ایف ٹی بھائی، ایک تو پہلی بات ہے، جب آپ سے کوئی بندہ بات سٹارٹ کرتا ہے نا تو آپ کو پہلے 1-2 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہمیں ڈی مورلائز کرنے آیا ہے یا کیا کرنے آیا ہے. ہمیں فوج کے ٹھیکیدار تو چاہیے نہیں، ہمارا جو حشر کیا ہوا ہے یہ تو کیا ہے سارا فوج نے. اور آج جو حرامزدگی کی ہے، صبح اٹھتے ساری ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ 14 بندے بیٹھے ہیں سینٹ میں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب والا کہ ہم نے سبمٹ کر دیا ہے کہ جناب والا اس کو واپس کرو الیکشن کو. تو ہم کھوتے بھیڑ بکریوں کی طرح، گدھوں کی طرح کب تک ہم جئیں گے کہ 14-15 بندے اٹھتے ہیں اور ہماری تقدیر کا فیصلہ کر کے پکڑا دیتے ہیں. اور یہ جو 24 کروڑ لوگ وہاں کھوتوں کی طرح جی رہے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی انہوں نے جاگنا کب ہے. ہر بندہ اس بات کا ویٹ کر رہا ہے کہ میری بہن کب اٹھائی جائے گی. تو کائنڈلی فار گاڈ سیک یار، ہم باہر بیٹھ کے جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، تھریٹس بھی لے رہے ہیں، لوگوں کی تنقید کا نشانہ بھی بن رہے ہیں، اپنے گھروں میں بھی برے بھلے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ غریدہ پرسوں بیٹھی ہوئی تھی کس کے ساتھ، اور یہ جو حرامزادہ میڈیا ہے یہ ٹوٹل تو ہمارے خلاف ہے. اگر اوورسیز بھی بات کرنا چھوڑ دیں گے تو پاکستان میں بات کرے گا کون ان کی؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. یہ جو بھی بندہ آپ کو ڈیمورلائز کرنے آتا ہے نا، اس کو 3 4 5 6 میرے بیہا پہ گالیاں دے دیا کریں آپ. ٹھیک ہے، اس کا ثواب مجھے پہنچ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. آئی ڈیم کیئر. کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کو کلیریفائی کرنے کی، اور آدھا گھنٹہ اس بات کو کہ ہمیں ڈیمورلائز، اسے اٹھا کے باہر پھینکے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، میرا ابو بھی ہو، اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینکے. ہمیں نہیں چاہیے ڈیمورلائز کرنے والا بندہ کوئی بھی. باقی انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور خان جیسا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے ہم اس کو سنبھال ہی نہیں پا رہے. یعنی اس کا مورل لیول چیک کریں کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم لوگوں کی شکلیں یاد ہیں، میں تم سے بدلہ لوں گا. یعنی یہ لیول ہوتا ہے کسی لیڈر کا، اور ہم ایکچولی ڈیزرو ہی نہیں کرتے ایسے بندے کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو میں تو بہت پازیٹیو سوچتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ خان آئے اور ہمارے سر سے اور ہمارے کندھوں سے یہ جو بوجھ ڈالا ہوا ہے خان ہے وہ اتر جائے. اور خان خود ہی کافی ہے اس قوم کو سیدھا پدرا کرنے کے لیے. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ملکوں نے لیڈر پیدا کیے ہوں، لیڈروں نے ملک بنائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اللہ نے ہمیں ایک لیڈر دیا اور ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. میرے پاس تو الفاظ روز تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں تھوڑا سا اور اگریسو بات کرنا سٹارٹ کروں گا پھر بات اور کسی طرف نکل جائے گی. لیکن جو بندہ ڈی مورلائز کرتا ہے نا، اس کو 1 سیکنڈ بھی نہ دیا کریں، اٹھا کے باہر پھینکا کریں اسے. کوئی نہیں آئی ایس پی آر کی پھپھو کا بیٹا ہمیں چاہیے. انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتے تھے. اب آئی ایس پی آر بھی سویا ہوا ہے، باقی سارے بھی سوئے ہوئے ہیں، اور مائیں بہنیں اٹھائی جا رہی ہیں. اور زرتاج گل کو جس عدالت نے ریلیف دیا ہے اس کے اوپر بھی جیو کا ایک اینکر ہے حرامزادہ، کوئی بے غیرت انسان، جس نے ٹویٹ کیا ہے بہت گندا سا. تو یہ ہمارے اندر ہی کنجر ٹائپ لوگ موجود ہیں. تو ہمیں ہی حوصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم بھی بات کرنا چھوڑ دیں گے تو پاکستان میں تو کوئی بندہ بات کر ہی نہیں رہا، وہاں تو ڈبل ٹیپ چل رہا ہے بھائی. تو بی ایف ٹی بھائی آپ کا کام بہت اچھا ہے، آپ کرتے رہیں کنٹینیو. نظر بھائی ہیں، سارے باقی دوست جتنے بھی حمدان بھائی ہیں، بات کرتے ہیں، کرتے رہا کریں آپ کائنڈلی. تو آپ حوصلہ بڑھاتے ہیں لوگوں کا اور لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی گاڈ بلیس یو. میرے پاس 2-4 منٹ تھے، میں نے لے لیا آپ کے، کیونکہ میں ڈرائیو کرنے والا تھا. ہمیشہ آیا کریں، بگ رسپیکٹ. اور جو بندہ بھی نیگیٹو پھیلائے گا، آئی تھنک ہمارے پاس ٹائم کم ہے، تو پلیز جس کو میں نیچے ڈراپ کر لوں پلیز اس کو دوبارہ نہ اٹھایا کریں. جتنے بھی ہمارے جی ماڈریٹر ہیں نا، بی ایف ٹی بھائی 1 منٹ ملے گا سر.
जी 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 अगर आप जी माइंड ना जी करें। जी ठीक, BFT भाई ये बंदा जो आया था ना थोड़ी देर पहले, महमूद भाई से अगर उनको याद हो तो उनसे पूछिएगा, मेरे ख्याल से फौजिया बहन भी बैठी होगी नीचे, हमारी ब्रॉड पे आया था जब शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे 21 अक्टूबर पाकिस्तान। तो यही आके, आपको पता नहीं है, आप नहीं जानते अपने मुजाहिदों को, इन लोगों के ऊपर इन लोगों ने ताना डाला है, इसको ट्रैप किया गया है, आप देखिएगा इसके साथ होता क्या है। आप वन भाई वन यही बंदा वन मिनट देखो, जी हमने टाइम ऐसे लोगों को वेस्ट नहीं करना। मैंने देखो क्योंकि मैं लेट आया था, आप लोगों का गेस्ट था, मुझे पता नहीं था कि किसका वो जानने वाला है। एक बार वो जी उनको वो हमारी कमरे बना रहा है, 2 बार 3 बार, यार इनफ इज इनफ। आपको पता है मैं एग्रेसिव नहीं होता, मगर वो हमें वही सही वही चूरन बेच रहा है। ओसी भाई क्या बात हाँ करें, नजर भाई क्या बात करें, वो हमें वही पुराना चूरन बेच रहा है यार। और साथ में वो आइडेंटिफाई करे कि वो कोई उसका अब्बा या चाचा मामा कोई पार्टी होल्डर है। तो हम वी डोंट डैम केयर यार, अगर किसी का कोई एग्जैक्टली सेनेटर भी रह चुका हो, वंस नेगेटिविटी यहाँ नहीं फैलानी। हमने बड़ी मुश्किल से इस ब्रॉड को इकट्ठा किया हुआ है, जेल अप किया हुआ है। तो जो इसका जेल एग्जैक्टली तोड़ेगा, आई डोंट वांट देम। और जिसको मैं ड्रॉप कर लूँ, प्लीज कोई मॉडरेटर भी दोबारा ना उठाए, तो छोटी सी रिक्वेस्ट जी है, ठीक है ना। एंड उस पर बहस जी ना जी करें, पास्ट इज पास्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सॉरी चौधरी भाई, ठीक है आपके सर, पास आते हैं। चौधरी भाई over to you। ठीक ठीक ठीक। पीटीआई कैप्टन, हम आपको उठाते हैं जैसी कोई सीट खाली होगी, प्लीज आप स्टे विद अस। जी चौधरी भाई आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब सारे भाइयों मैं बैठ कर सुनता हूँ सर आपकी बात, आप रोटेट करें, मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें। नजर भाई वैसे भी माइक तो चौधरी भाई के पास है ना, तो नो पॉइंट गोइंग डाउन। जब चौधरी भाई खत्म करेंगे फिर उनको माइक देना है, तो यू स्टे पुट। जी चौधरी भाई आप बात भाई करें। कोई बात करना चाहते हैं तो कर लें। नीचे मेरे पास चौधरी आप मुदस्सर आप कैप्टन को देते हैं बात। जी ठीक। पीटीआई कैप्टन विल गिव जी यू। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा BFT ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਬੂ ਮਮਦਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਮ ਮਨੀਰ, ਫੌਜ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਗੈਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ 14 ਬੰਦੇ BFT ਭਾਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਫਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਏ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਸਾਡੀ ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਏ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈ ਸੂ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਸੂ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁ ਹੈ 75 ਸਾਲ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫੌਜ ਦੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਰਨਲ, ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਨਲ। ਵਾਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਰਨਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਗੈਰਤਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰਤ ਪਿਓ ਜਰਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਲਕ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਲਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਇੱਕ 5-26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਜੱਗ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਜੱਗਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨ। ਯਾਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਇਸੇ ਫੌਜ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਟੋਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਆਵੋ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਭੈਣਚੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸਿੱਧੀ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਐਡੀ ਵੀ ਬਗਾਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜ ਇਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਸਖਤ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਦੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਦਾਰੇ ਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਨਿਭਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫੌਜ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਫੌਜ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ। ਫੌਜ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਐਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰਤ ਨਸਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਆਖਣਾ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ ਆਖਦਾ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਵੋ। ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਸਿਰਫ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਨੇ ਉਤਲੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ। ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁ ਫੌਜ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ ਦੀ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। और BFT भाई जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी ने, मैं उन्होंने अपील करना कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के सिर ते साडा मुल्क चलता पाया और इन्होंने चलाना है। तुहाडी मीडिया जिहड़ी पाकिस्तान दे विचों बगैरत दल्ले मीडिया है, उन्होंने बिल्कुल बाईकाट उन्होंने कर दो। उन्होंने कोई भी खबर जिहड़ी वो सच्ची नहीं है क्योंकि वो जिहड़ी फौज खबर चलवाना चाहती है वो चलती है। जिन्होंने खरीदा नवाज शरीफ जरदारी वो खबर चलाना चाहते हैं वो चलती है मीडिया के उत्ते। पाकिस्तान के मीडिया ते बिल्कुल अमल दरामद ना करो। जो कुछ तुहानू नजर आउंदा पिया सच और हक वो बयान करो, ठीक है। और नहीं करो दे तुहाडे मुल्क दा सत्यानाश हो जाएगा। आवन वाली अगे नस्लां जिहड़ियां ने वो तबाह होईयां ने, आवन वाली नस्लां तबाह करना चाहते हैं ते असीं इन्हां नूं इंशाअल्लाह मौका नहीं देंगे। असीं भावें जो टिकटां करा के फिरने इलैक्शन जाके अपने मुल्क च दफा करना अपने मुल्क दा। ये बगैर तो दूजे ध्याड़े सानूं खबर दे छड्डदे ने इलैक्शन होने नहीं तुहाडे मुल्क च। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MNA ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਏ ਜਿੰਨਾ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਓ ਐਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ BFT ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਫ ਗਲਤ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ